اور یہ مقبول کے کالم ہے، کیا واقعی صرف عدالتیں قصوروار ہیں؟ پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے کسی جج کو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے اس قدر طویل عرصے کے لیے براہ راست نہیں دکھایا جو اعزاز اور پذیرائی پاکستان کے آئندہ ممکنہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو حاصل ہوئی۔ ان کے تقریر اور سوالات و جوابات کی تمام کارروائی پاکستان کے واحد قومی ٹیلی ویژن اور بقیہ تمام چینلوں نے برزار رغبت نشر کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے پہلے پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس جسے آئین کی 50 سالہ تقریبات کا کنونشن قرار دیا گیا، اس میں بھی شرکت فرما چکے ہیں۔ پارلیمنٹ میں منعقدہ یہ کنونشن اپنی تمام ترکیبی میں ایک مشترکہ اجلاس ہی لگتا تھا، جس کی صدارت کی کرسی پر سپیکر براجمان تھے، اور اسی طرح حزب اقتدار اور حزب مخالف کی نشستیں مخصوص تھیں، جن میں سے حزب اقتدار کی ایک نشست پر فائز عیسیٰ کو بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پارلیمان کی کاروانی اور اس میں ہونے والی دھواں اور دار تقریروں میں عدلیہ کے خلاف بھی گفتگو ہوئی، بلکہ ایک سابق صدر اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی آصف علی زرداری نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ میں نے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک بینچ بنوایا۔ ان تقریر کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ کا غصے کے عالم میں جواب مناسب تھا، اور انہیں خاص طور پر اس کا بھی ذکر کیا کہ انہیں کنونشن کا کہہ کر بلایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہاں سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی، لیکن پارلیمنٹ کے ان معزز اراکین نے ایک معزز جج سے وعدہ خلافی کی، جس پر باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے تحریری وضاحت کی گئی۔ یوں فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے سیاستدانوں کی وعدہ خلافی کا ایک تازہ واقعہ تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ جس وقت اسلام آباد یونیورسٹی میں پاکستان کی تاریخ کے مختلف کرداروں پر گفتگو کر رہے تھے، پاکستان کی سپریم کورٹ اپنے فیصلوں سے ایک تاریخ رقم کر رہی تھی۔ یہ فیصلے پاکستان کے آئندہ مستقبل کی بنیاد رکھیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے سیاستدانوں سے صرف نظر کرتے ہوئے انتہائی سادگی سے پاکستان کی تمام خرابیوں کی بنیاد جسٹس منیر کے فیصلے کو قرار دے دیا، جس نے مارشل لا کو جائز قرار دیا، اور پھر انہوں نے بار بار کے مارشل لا کے ادوار اور عدالتی فیصلوں کو پاکستان کے زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تاریخ کو ایسے یک طرفہ زاویے سے دیکھنے کے عمل نے ہی ہمارے تجزیے کی بنائی چھین رکھی ہے۔ ایک گروہ صرف بندوق بردار لوگوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو دوسرا سیاستدانوں کی خرابیوں اور ملک کو مکمل تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرنے کو آمرانہ اقدامات کا جواز گردانتا ہے۔ لیکن عدلیہ کی جانب دونوں ہی اپنے تیر چلاتے نظر آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں جج آسمان سے اتارے گئے تھے، جن کے چاروں طرف فرشتے مضبوط پہرے دار کے طور پر مقرر تھے، اور وہ بلا خوف فیصلے کرنے میں آزاد تھے۔ جسٹس منیر کے پاس مقدمہ آنے سے پہلے پاکستان کی 3 اہم طاقتیں فوج، بیوروکریسی اور سیاستدان اقتدار کی بند ریمانڈ میں باہم شیر و شکر ہو چکے تھے، جبکہ چوتھا ستون میڈیا بھی انہی کا ہمنوا تھا۔ نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ برطانوی آزاد میڈیا بھی ان کی حمایت میں شامل تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے جب 17 اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین کی حکومت برطرف کی تو اس نے امریکہ میں مقیم پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو بلا کر اس کی اسمبلی کے ممبران سے وزیر اعظم بنوایا تو کسی رکن اسمبلی نے چون چرا تک نہ کی۔ برطانیہ کے اکانومسٹ کی 9 مئی 1953 کے اشاعت میں گورنر جنرل غلام محمد کی دلیرانہ اقدام کی بھرپور تعریف کی گئی۔ اس کے بعد ملک پر 2 بیوروکریٹس غلام محمد اور محمد علی بوگرا کا راج تھا، اور تمام ممبران اسمبلی ان کے سربراہی میں اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے۔ یہی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی تھی جس نے اس سے پہلے بھی 6 جنوری 1949 کو اپنے محبوب وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سربراہی میں پروڈا کا قانون منظور کیا تھا، جس کے تحت اسمبلی نے ایک بیوروکریٹ گورنر جنرل کو یہ آمرانہ اختیار دے دیا کہ وہ کسی بھی عوامی نمائندے کو برطرف کر سکتا تھا۔ اقتدار کی کشمکش میں بوگرا نے اپنے ساتھی گورنر جنرل پر وار کیا اور اس بل کو اسمبلی سے ختم کروا دیا، اور 21 ستمبر کو رات 9:30 بجے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے اس پر دستخط کر کے گزٹ میں چھپنے کے لیے بھیج دیا۔ گورنر جنرل راولپنڈی سے کراچی پہنچا تو غصے سے بے قابو تھا، مگر فوراً ہی اس نے حواس بحال کیے اور اپنے اثاثوں کا جائزہ لیا۔ یہ اثاثے تھے فوج کا سربراہ جنرل ایوب خان، بیوروکریسی کا سرکردہ سکندر مرزا اور سیاستدانوں کے بڑے گروہ کا نمائندہ حسین شہید سہروردی۔ اس نے اسمبلی برطرف کی سیاستدان چودھری محمد علی کو وزیر اعظم، کمانڈر ان چیف ایوب خان کو وزیر دفاع اور سکندر مرزا کو وزیر داخلہ لگا دیا۔ صحافت کے سرخیل زیڈا سے اس لہری کے ذریعے سوئٹزرلینڈ کے اسپتال میں داخل حسین شہید سہروردی کو پیغام بھیجا، جس نے وہیں سے غلام محمد کی اسمبلی توڑنے کی تصدیق کر دی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ عبدالستار پیرزادہ، صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالرشید، محمود علی قصوری، رسول بخش تالپور اور مخدوم زادہ حسن محمود سمیت تقریباً تمام سیاستدانوں نے غلام محمد کے اقدام کو خوشکن قرار دیا۔ سکندر مرزا نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے فرمایا، عوام تو گنڈوں اور بدماشوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں، یہ بدماش سب کچھ خراب کر دیتے ہیں جس کی درستی میرا کام ہے۔ جب اس مملکت کے تمام طبقات اندھی طاقت و قوت کے مراکز کے سامنے سربجود ہو گئے تھے تو ایسے میں عدالت عالیہ سندھ کے 4 ججوں جسٹس کا نسنٹائن، جسٹس ویلانی، جسٹس محمد بچل اور جسٹس محمد بخش کا کردار
وہ روشن باب ہے جس سے تاریخ تا ابد روشن رہے گی، جنہوں نے ایک بڑے سیاستدان چودھری محمد علی کی سربراہی میں بننے والی حکومت، سول و ملٹری بیوروکریسی، یہاں تک کہ میڈیا کی بے پناہ قوتوں کے مقابلے میں گورنر جنرل کے اقدام کو غلط قرار دیا اور سیاستدانوں کے نمائندہ وزیر اعظم چودھری محمد علی کو کام کرنے سے روک دیا۔ 14 اگست 1947 میں قائم ہونے والی یہ اسمبلی، جس نے 7 سال اپنا بنیادی کام یعنی دستور تک نہیں بنایا، ایک آزاد مملکت کی سپاہ کی قیادت امریکہ کی اشیر آباد سے ایک جنرل کو سونپی، بیوروکریسی کو اپنے سروں پر بٹھایا اور آزاد ملک کو 1935 کے ایکٹ کے تحت تاج برطانیہ کا کئی سال تک قانونی غلام رکھا۔ ایسے ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جسٹس منیر کا ایک فیصلہ ہی ساری تباہی کا ذمہ دار ہے، جو اس نے 1958 میں ایوب کے مارشل لا کے حق میں دیا تھا۔ یقیناً ایک بدترین فیصلہ تھا، لیکن کیا ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے تمام آمرانہ اقدامات کی توثیق پاکستان کے منتخب نمائندوں نے اسمبلیوں سے آئین میں ترمیم کر کے نہیں کی؟ کیا یہی سیاستدان نہیں تھے جو ان کا دست و باز بنتے رہے؟ ایوب خان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق کے لیے نواز شریف اور پرویز مشرف کے لیے چودھری شجاعت، اور ان تینوں کے ہمنوا سیاستدانوں کے جوک در جوک گروہ تھے، جنہوں نے مارشل لاؤں کی مضبوطی کے لیے اپنے کندھے ایک ستون کی ضرورت فراہم کیے۔ یہی سیاستدان تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی اسمبلیوں کی برطرفی اور مارشل لا لگانے پر مٹھائیاں بانٹی۔ مشرف کے مارشل لا پر بے نظیر کا وہ مضحکہ خیز بیان تاریخ کا حصہ ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ میں ایک سول آمر پر فوجی آمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ ایسے میں وہ عدلیہ جس کے ججوں کا انتخاب انہی سیاستدانوں اور فوجی جرنیلوں نے اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا تھا، اور سب نے اپنے اپنے گروہ کے ججوں سے عدالتوں پر قبضہ کرنے کی مسلسل کوشش کی تھی، آپ اس ماحول میں اگر صرف عدلیہ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو یہ تاریخ کو بیان کرنے کا وہ یک روحہ انداز ہے جسے اس ملک میں ہر کسی نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آزادانہ تجزیہ ہوتا ہے اور نہ آزادانہ الیکشن۔